جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم بیٹا ریویژن ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے السیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل بیٹا ہم نے اس کا اسٹارٹنگ سے ترجمہ جو ہے وہ کیا، ساتھ میں آپ لوگوں نے اس کے کویشچن آنسر یاد کیے۔ اب نیکسٹ ہم ترجمہ جو ہے وہ اس کا پڑھتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمی کہتے ہیں نام رکھا جانا۔ ہم نے پہلے بیٹا اس میں پڑھا حضرت خدیجہ کے بارے میں، ان کے حالات و واقعات کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پہلی بیوی تھی اور ان سے 15 برس بڑی تھی، اور انہوں نے مکہ میں ایک مالدار اور عزت دار گھرانے میں پرورش پائی۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف جو ہے وہ سفر کیا، اور اس سفر میں ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ جو ہے وہ شامل تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی امانتیں اور برکتیں دیکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب واپس آئے تو وہ حضرت خدیجہ کے لیے بہت سا منافع لے کر لوٹے۔ تو حضرت خدیجہ اس بات سے بھی، اور ساتھ جو انہوں نے ان کے بارے میں دوسری خبریں سن رکھی تھیں، اس کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی جو ہے وہ کر لی، نکاح کر لیا۔ اور وہ اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ اس وقت 40 سال کی عمر میں تھی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی اختیار فرماتے، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں سے کئی راتیں جو ہیں وہ کٹ کر وہاں پر رہتے، اور کئی راتیں وہاں جا کر عبادات کرتے، یہاں تک کہ ان پر وحی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو وہ جو ہے وہ کانپتے ہوئے بہت زیادہ کپکپی کی حالت میں جو ہے وہ واپس لوٹے حضرت خدیجہ کے پاس، اور انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید کی دعوت اور رسالت کی تبلیغ جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی ہر طرح کی جو مصیبت ہے، ہر طرح کی مشکل جو ہے اس میں وہ آپ کے ساتھ رہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 برس جو ہے وہ زندگی گزاری، اور اس میں سے 10 سال جو ہیں وہ بعثت کے بعد کے ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں بیٹا سمی نام رکھا گیا، العام عام بیٹا سال کو کہتے ہیں کہ سال کا نام رکھا گیا، الذی جس میں ماتت وفات پائی، فیہ جس سال میں وفات پائی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وماتا اور وفات پائی، فیہ جس میں ابو طالب عمو بیٹا چچا کو کہتے ہیں کہ چچا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال میں وفات پائی اس سال کا نام رکھا گیا، یا اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ بیٹا اس کا ترجمہ ہے، عام کہتے ہیں سال کو، اور حزن غم کا سال۔ وعاشا اور زندگی گزاری علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، وفیشن لہا وحافظن لحسن عشرتہا، وفین کہتے ہیں وفاداری کی، انہوں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ بڑی وفاداری کی زندگی گزاری، لہا ان کے ساتھ، انہوں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت وفاداری کی زندگی گزاری، وحافظن لحسن عشرتہا، وحافظن اور ہمیشہ یاد رکھا، لحسن عشرتہا ان کے حسن سلوک کو، انہوں نے ہمیشہ یاد رکھا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ بڑی وفاداری کی زندگی گزاری، اور آپ نے ہمیشہ ان کے حسن سلوک کو یاد رکھا۔ مکان اور تھے یقول کہتے عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آمنت ایمان لائیں بھی مجھ پر، ہینا جب، مجھ پر وہ اس وقت ایمان لائیں جب، کفرا انکار کیا، بھی میرا، الناسو لوگوں نے، کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، وصدقتنی، وصدقت کہتے ہیں تصدیق کرنا، اور انہوں نے تصدیق کی، نی میری، اور انہوں نے میری تصدیق کی، حینا جب، کذبنی الناس، کذبہ کہتے ہیں جھٹلانا، جب جھٹلایا، نی مجھے، الناسو لوگوں نے، مجھ پر وہ ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا کفر کیا اور انہوں نے میری تصدیق کی، جب کذبنی الناس لوگوں نے مجھے جھٹلایا، وواسطنی اور انہوں نے میری مدد کی،
بمالہا اپنے مال کے ساتھ، اس جب حرمنی الناس لوگوں نے مجھے محروم کر دیا، ورزقنی اللہ اور رزقنی مجھے عطا کی اللہ اللہ نے منہا ان سے ولد اولاد اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ جو بیٹا کیا انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور انہوں نے اپنے مال کے ساتھ میری غم خواری کی یا اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ ولما اور جب سئلا پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عنہا ان کے بارے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، بعد وفاتہا ان کی وفات کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد ان کے بارے میں پوچھا گیا تو قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابصرتھا، ابصر کہتے ہیں بیٹا باصرن سے ہے، اور باصرن کہتے ہیں دیکھنے کو، ٹھیک ہے، باصرن کہتے ہیں دیکھنے کو۔ ابصرتھا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نے انہیں دیکھا، ابصرتھا دیکھنا، میں نے انہیں دیکھا، علا پر، نہر پر، میں نے انہیں نہر کے کنارے دیکھا، من الجنتی جنت میں نے انہیں نہر کے کنارے، جنت میں نہر کے کنارے دیکھا، فی بیتن ایسے گھر میں، من قصب، قصب کہتے ہیں جو کہ ایک خاص موتی ہوتا ہے، خاص جو ہے وہ موتی سے بنا ہوا، میں نے انہیں جنت میں نہر کے کنارے ایسے موتی سے بنے ہوئے گھر میں دیکھا ہے جیسا کہ لا سخبن، سخبن کہتے ہیں شور و غل، جہاں نہ تو شور و غل ہے ولا ناصبن اور نہ ہی رنج و علم، کہ میں نے انہیں جنت میں نہر کے کنارے ایسے خوبصورت گھر میں دیکھا ہے جو من قصبن موتی سے بنا ہوا ہے، جو موتی سے بنا ہوا ہے، لا صخب فیہ ولا نصب، جہاں نہ تو شور و غل ہے اور نہ ہی رنج و علم، رضی اللہ راضی ہو اللہ تعالیٰ عنہا ان سے، وجزاہا اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان المومناتی تمام مومنات، الصابرات اور صبر کرنے والی مومن عورتوں کی طرف سے، خیر الجزائی بہترین جزا، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا جو ہے وہ تمام مومن جو صبر کرنے والی خواتین ہیں ان کی طرف سے خیر الجزائی بہترین جزا جو ہے انہیں عطا فرمائے۔ جی بیٹا آج ہمارا ترجمہ اتنا ہی ہے، آپ لوگوں نے اس ترجمے کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کے الفاظ معنی جو ہے وہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کو جو ہے اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے، اور ساتھ میں مختلف جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز جو ہیں وہ تدریبات ہیں وہ ہم اس کی کریں گے۔ تو آج آپ نے بیٹا اتنا ہی اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی بہت اچھی طرح ریوائز کرنے، اور اگر اس کے علاوہ بیٹا کوئی سمجھ نہیں آئی یا کوئی بھی مشکل ہے، آپ دوبارہ کوئی چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں تو بیٹا آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں دوبارہ سے آپ کو وہ سمجھا دوں گی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔